يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا ممجد، يا حبيبي يا محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. میرے پیارے چاہنے والوں، اس دنیا میں انسان کے تین بہت بڑے دشمن ہیں، جس کی اطلاع میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اس دنیا میں آپ کے جن چیزوں کا آپ دشمن سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ دشمن نہ ہوں، لیکن تین ایسے دشمن ہیں جو بہت ہی خطرناک قسم کے ہیں. ایک دشمن آپ کے وجود کے اندر موجود ہے، دوسرا دشمن آپ کے ساتھ ہر وقت چلتا رہتا ہے، سائے کی طرح ایک لمحہ جدا نہیں ہوتا، آپ سو جاتے ہیں وہ نہیں سوتا. اور تیسرا دشمن آپ کے ارد گرد رہتا ہے، ساتھ ارد گرد ماحول ارد گرد رہتا ہے. جو وجود کے اندر آپ کا دشمن ہے وہ آپ کا اپنا نفس ہے، جو ہر وقت آپ کے ساتھ چلتا ہے وہ شیطان ہے، اور جو ارد گرد رہتا ہے وہ دنیا ہے. تو تین بڑے دشمن جو آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں، آپ کی آخرت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی ناراضگی لکھوا دینا چاہتے ہیں کہ اللہ سے ناراض ہو جائے، ایسے کام کرانا چاہتے ہیں، وہ جو آخرت کو برباد کرنا چاہتے ہیں، وہ تین یہ بڑے دشمن ہیں. ایک انسان کا نفس ہے، دوسرا شیطان ہے، تیسرا دنیا ہے. نفس انسان کے وجود کے اندر موجود ہے، اس کا نفس ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے صلصال حمین مسنون اس زمین سے بدبودار غارے سے مٹی سے پیدا کیا، اس ناسوتی ظلماتی دنیا سے بنا ہے، اس زمین مٹی سے بنا ہے. وہ نفس جو ہے اس مٹی سے بنا ہے، اور اس مٹی کی جو خاصیتیں ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، اور ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ حرام ہی کی طرف انسان کو راغب کرتا ہے اور لے کر جاتا ہے. اور دوسرا جو شیطان ہے وہ اس کی ہیلپ کرتا ہے، ہیلپر ہے، وہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کو طرح طرح کے ہتھیار فراہم کرتا ہے، طرح طرح کے ٹپس دیتا ہے، اور ماحول جو ہے دنیا وہ اس کو اس میں مبتلا کر دیتی ہے. ان تینوں نقطوں پر تھوڑی سی مختصراً گفتگو کریں گے. پہلے چیز نفس ہے جو انسان کے وجود کے اندر موجود ہے، اور انسان خالی اس مٹی سے ہی نہیں پیدا ہوا، مٹی سے تو پیدا ہوا لیکن مٹی ہی سے نہیں، مٹی سے تو اس کا جسم بنا ہے، یہ قالب بنا ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح بھی تو بھونگی ہے، روح بھی تو ڈالی ہے. تو روح مٹی سے نہیں بنی، یہ جسم قالب جسم انسان کا مٹی سے بنا ہے. روح جو ہے یہاں کی مخلوق نہیں، وہ عالم ملکوت اور عالم امر کی مخلوق ہے، وہاں سے آئی ہے جہاں فرشتے رہتے ہیں، اور عالم امر سے. اور فرشتوں کی غذا اللہ کا ذکر ہے، روح کی غذا بھی اللہ کا ذکر ہے. یہ وہاں اللہ کا ذکر کرتی تھی، اللہ کو یاد کرتی تھی، اللہ کے قرب میں رہا کرتی تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کوئی بھی دنیا کے اندر جتنی بھی روحیں، خواہ وہ کافر کی انسان کی ہو،
سب کے سب مسلمان تھی اور وہاں پر رہا کرتی تھی، کوئی کافر نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم قالوا بلا، اللہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تمام ارواح نے کہا تھا بے شک یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ وہ جتنے بھی دنیا میں مسلمانوں کے اندر ارواح ہیں، روح ہیں، یا کافروں کے اندر، سب نے کہا تھا یا اللہ تو رب ہے، کیونکہ وہاں کوئی کافر نہیں تھا۔ دنیا میں جب پیدا ہوئے تو ماحول نے کافر بنا دیا کہ ہندو کے گھر میں پیدا ہوا، ہندو کے ماحول ملا وہ کافر ہو گیا، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ماحول نے تو ماں باپ کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا کچھ لوگ۔ تو نفس انسان کے اندر ہے اور روح بھی ہے۔ انسان کے جسم کے اندر دو چیزیں موجود ہیں، ایک نفس ہے اور ایک روح ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے عرض کیا کہ یا حضرت یہ جنت کتنے قدم پر؟ جنت کے سب لوگ طالب مشتاق ہیں، یہ جنت ہے کتنے قدم پر؟ انہوں نے فرمایا وہ بولیا جنت تو 2 قدم پر ہے۔ بولا حضرت کس طرح؟ فرمایا پہلا قدم تو اپنے نفس پہ رکھ، دوسرا سیدھا جنت میں رکھ لے۔ پہلا قدم اپنے نفس سے رکھ، دوسرا کس جنت میں رکھ لے۔ وہ کس طرح؟ اس کی تشریح۔ انسان کے وجود کے اندر دل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو جسم کا بادشاہ ہے۔ اگر بادشاہ ٹھیک ہو جائے تو رعایا بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، پر بادشاہ اگر ٹھیک ہو جائے رعایا ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ وہ اگر ٹھیک ہو گیا پورا جسم، آنکھ، کان، دانت، زبان، پاؤں، ہاتھ سب ٹھیک ہو جائیں گے تو صحیح ہو جائیں گے۔ فرمایا سن لو تو وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے۔ تو دل اگر انسان کا ٹھیک ہو جائے تو ہر جسم کے اعضاء ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ خراب ہو جائے تو باقی سب چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہو، ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو دل جو ہے وہ بادشاہ ہے اور دارالخلافہ ہے۔ جب کوئی دشمن کسی کے ملک پر حملہ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ایک دفعہ جہاد کے موقع واپسی آ رہے تھے، فرمایا حدیث پاک فرمایا میرے غلاموں ہم چھوٹے جہاز سے بڑے جہاز کی طرف آ رہے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے گردنیں دی، گردنیں ماری، کتنے ساتھی ہمارے شہید ہو گئے اور کتنی مشکلات سے ہم نے یہ جہاد کیا۔ آپ اس کو چھوٹا جہاد بول رہے ہیں، تو بڑا جہاد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بڑا جہاد اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، جنگ کرنا بڑا جہاد ہے۔ وہ جہاد کیا ہے اس کو سمجھنے کی، اس کو میں کچھ ایک پوائنٹ سے سمجھاتا ہوں۔ تو دل ایک دارالخلافہ ہے، کیپٹل ہے۔ جب کوئی دشمن ملک کسی کے ملک پر قبضہ کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، تو اس کے کیپٹل دارالخلافے پہ قبضہ کرتا ہے، اور جب اس کا قبضہ ہو جائے تو باقی ملک میں بھی اس کا قبضہ ہو جاتا ہے، وہ حکومت جما لیتا ہے اور باقی جتنے لوگ بچ جاتے ہیں ان کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ ملک پر قبضہ ہو جاتا ہے، دارالخلافے پہ بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد جو لوگ بچ جاتے ہیں ان کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ یہ دنیا کا طریقہ کار ہے۔ تو دل ایک دارالخلافہ ہے، کیپٹل ہے انسان کے جسم کے اندر۔ ایک طرف روح ہے، ایک طرف نفس ہے۔ ایک طرف روح ہے، ایک طرف نفس ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ اس کیپٹل پر، نفس اور روح کی جنگ ہے۔ نفس یہ چاہتا ہے کہ میں قبضہ کر لوں کیپٹل پر، دل پر، دارالخلافے میں میرا قبضہ ہو جائے تاکہ جو میں کہ ہوں وہ ہو۔ روح میری غلام بن جائے، میں اس پہ قبضہ کر لوں اور روح کو شکست ہو جائے، پھر جو میں بولوں وہ ہو۔ اور روح کہتی ہے نہیں، اس پر میرا قبضہ ہو جائے، وہ بھی جنگ کرتی ہے نفس سے، اور جنگ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اس پر میرا قبضہ ہو جائے تاکہ جب میرا قبضہ ہو جائے تو نفس میرا غلام ہو جائے، پھر میں جو میں کہ ہوں وہ۔ یہ ہے جنگ روح اور نفس کی۔ روح اور نفس کی جنگ ہے دل پر قبضے کے لیے۔ تو میرے چاہنے والوں، نفس جو ہے اس کو ہتھیار فراہم کرتا ہے شیطان۔ اب سمجھ میں آئی؟ جنگ روح اور نفس کی ہے، شیطان اس کا مددگار ہے۔ کسی کنٹری کی دنیا میں جنگ ہوتی نا، امریکہ ہیلپر ہوتا ہے، دنیاوی مثال۔ شیطان اس کا مددگار ہے، اور پھر یہ دنیا جو ہے وہ اس کو ماحول فراہم کرتی ہے۔ دنیا، شیطان اس کو ہتھیار دیتا ہے، اب بھائی یہ تو اچھا نہیں تیرا یار قبضہ ہو رہا ہے اس پہ، یہ والا وار کا، لڑکی والا وار کا، ایک لڑکی والا وار کا، اس کو یہ لڑکی اس کے اندر پھنسا رہے، اس کے عشق میں پھنسا رہے، اچھا اس سے بھی نہیں ہوا، اس کو حسد میں پھنسا رہے، اس کو جھوٹ میں مبتلا کرتے ہیں، اس کو حرام روزی میں مبتلا کرتے ہیں، اس کو زنا میں مبتلا کرتے ہیں، شہوت کے ذریعے، حرص کے ذریعے، غصے کے ذریعے، جلد بازی کے ذریعے، اور نہ جانے کتنے اس کے ہتھیار ہیں کہ جو ان سمجھ میں نہیں آتا، گنتے چلے جائے صبح ہو جائے، اتنے اس کے پاس ہتھیار ہیں انجانے عجیب قسم کے، جیسے ڈرون اور یہ بڑے بڑے ہتھیار ہیں، اور G8 اور ایسے، اس کے پاس بھی ڈرون، یہ اس قسم کے ہتھیار ہے،
وہ سارے اس نفس کو فراہم کرتا ہے. نفس دے بمباری دے بمباری دے بمباری دل پہ دے بمباری دے بمباری. اب آپ سوچیں، اور دنیا اس کے پیچھے جو نا، دنیا سے کیا مراد ہے؟ دنیا سے مراد ہے جو لوگ تجھے اللہ کے ذکر سے روکیں، جو تمہیں اللہ کی یاد سے روکیں، جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہ دیں، اور جہاں سے اللہ اور اس کی قرب و محبت ملتی ہے اور عمل کی توفیق ملتی ہے اور عمل کا جذبہ ملتا ہے، سدھرنے کا موقع ملتا ہے، ان جگہوں سے جو لوگ روکیں وہ دنیا ہے. وہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، چچا ہو، خالہ ہو، بیوی ہو، بچہ ہو، کاروبار ہو، رزق ہو اور پراپرٹی ہو، کوئی بنگلہ ہو، کوئی جانور، کوئی چیز بھی جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے اور ذکر سے اللہ کی طرف آخرت کی تیاری سے روکے وہ دنیا ہے. یاد رکھنا، جو چیز بھی دنیا میں تجھے اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے روکے، ذکر سے روکے، آخرت کی تیاری سے روکے، وہ تمہاری دشمن ہے. کون ہے وہ؟ خواہ تمہارا بھائی ہو، تمہارا سگا باپ، کوئی بھی ہو، وہ تمہارا دشمن ہے. اور جو غیر اور اجنبی، جو غیر اور اجنبی تجھے اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں مبتلا کر دے اور آخرت کی تیاری کروائے اور تمہارے باطن کو اللہ کے ذکر سے اور ظاہر کو سنت سے آباد کرا دے، وہ تمہارا اپنا ہے. وہ تمہارا اپنا ہے، وہ ہے اپنا، بھلے وہ غیر و اجنبی ہو، رشتہ دار نہیں، لیکن وہ تمہارا اپنا ہے. جو رشتہ دار تمہارے اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے روکے اور اس کی طرف آنے سے روکے، وہ تمہارا دشمن ہے. یہ قرآن نے، قرآن کے بعد تمہارا دشمن ہے. اور تمہاری اولادی کے وہ تمہارا دشمن ہے اگر تمہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کی آخرت کی تیاری سے روکتے ہیں. اور جو غیر و اجنبی جو تجھے اللہ اس کی یاد میں مبتلا باتوں کو ذکر سے ظاہر سنوں سے آباد کرے، وہ تمہارا اپنا ہے، خاص ہے، تمہارا قریبی ہے. تو یہ ماحول، یہ دنیا سے آپ سمجھ رہے ہیں دنیا کیا ہے؟ یعنی وہ لوگ جو اللہ کی یاد سے روکتے ہیں، یہ سب مل کر اور شیطان اس کو نفس کو دے کمک، یعنی ہیلپ پر ہے، فراہم کرتے ہیں، اس کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، مار روپ اور نفس اور دل پہ قبضہ کرتے ہیں. اب خود سوچے کہ ایک آدمی نہتا ہو، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو، ایک کے پاس پسٹل کلاشن ہو، تو کیسے کیسے بارود ہوں، تو وہ نہتا آدمی کیا کرے گا؟ تھوڑی دیر لڑے گا، ختم کر دے گا، قبضہ کر لے گا، ایک جگہ قبضہ کر کو ایک جگہ کرے گا، کچھ بھی نہیں لڑ سکتا. اب روح کے پاس کچھ ہو ہی نہ، نفس کے پاس اتنے ہتھیار اور اتنے ہیلپر ہوں اور روح کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو مجھے بتاؤ کہ روح کیسے دل پہ قبضہ کر لے گی؟ وہ شکست کھا جائے گی. انجام کیا ہوگا؟ انجام یہ ہوگا کہ نفس، روح جو ہے، نفس جو ہے دل پر قبضہ کر لے گا، روح کو شکست ہو جائے گی، اس کے بعد روح غلام بن جائے گی، نفس حاکم بن جائے گا. اب سارے کام وہ ہوں گے جو نفس کہے گا، جو بادشاہ کہے گا وہ کام ہوں گے. پر اس کے تو کام ہی ہے کہ بس زنا کر، وہ کرے گی، جسم زنا کرے گا. اب کا قبضہ ہو گیا دل پر، دل بادشاہ ہے، اب کہے گا تو زنا ہوں گے، شراب کے ہوگا تو شراب پیے گا، جوا ہوگا تو جوا کھیلے گا. کوئی بھی حرام کاموں کی طرف لے کے جائے گا، جو الٹے سیدھے کام ہے، کسی پہ ظلم زیادتی کرنا، کسی کا مال کھانا، کسی کو فساد روکنا، یہ قتل و غارت، جو کچھ ہو رہا ہے ان کے دلوں پر نفس نے قبضہ کر لیا اور بادشاہ بن گیا، جو وہ کہہ رہی ہو. لیکن جو لوگ ظاہری بات ہے نفس کے پاس اتنے ہتھیار اور خطرناک ہیلپر ہیں، شیطان دنیا اس کی مددگار ہے، تو پھر چاہیے کہ روح کے لیے بھی کوئی ایسا مددگار تلاش کریں جو شیطان کے مقابلے میں آ کے اس کو بھی بڑے بڑے ہتھیار روحانی فراہم کرے تاکہ اس کے ہر وار کو پسپا کر سکے. اور وہ کامل مرشد ہے، وہ کامل مکمل مرشد ہے. اس کی صحبت ہے، اس سے محبت کرنا ہے، اس کے پاس بیٹھنا ہے، اس سے ملاقات کرنا ہے، اس کو مال خرچ کرنا ہے. بیٹھتا ہے، یہ ساری چیز جب بیٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ شیطان نے تو بڑے پورا ہفتہ جو اس کو اپنا مرشد بنا کے بیٹھ جاتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ پورا ہفتہ، ہر ہفتے آتا ہے، ایک دن بھی ناغہ نہیں کرتا. ملاقات مستقل، کیونکہ نماز کی تو قضا ہو سکتی ہے لیکن نظر کی نگاہ کی جو دیدار ہے وہ نکل جائے، اس کی قضا نہیں ہوتی، اس کی قضا نہیں ہوتی. تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ ملاقات جو نکل گئی، ملاقات کی قضا نہیں، جو ایک ملاقات آج آپ لوگوں نے کر لی، جو آج نہیں آیا، اس کی قضا ہو سکتی ہے. یہ تو اس کا مقصد یہ میں کہتا ہوں نماز قضا کا تو استغفر اللہ، نماز کبھی نہیں قضا، انسان غلطی کبھی نماز قضا ہوگی، اس کی قضا ہوتی نہیں ہوتی.
ہوتی ہے نا قضا، کہتے ہیں نماز قضا دورا لو، قضا کر لیتے، قضا ہو گئی، یہ نکل گئی، لیکن ادا ہوتی ہے، پھر توبہ کرتے ہیں یا اللہ غلطی ہوئی پھر ادا بھی کرتے ہو جاتی ہے. لیکن جو ملاقات نکل گئی، مجھے بتاؤ کہ یہ قضا کہ چلو یار آپ نکل گئی، میں توبہ کرتا ہوں، دوبارہ وہ منظر میرے سامنے جب میں ہو جاؤں شریک، نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا جمعے کی ملاقات کو نہیں چھوڑنا چاہیے کسی صورت بھی، قطعاً پورا زور لگا کر اور پورا ٹائم دے کر بیٹھا کرو. آخر بیان لنگر کھا کے، چاول لنگر کھا کے اس میں بھی برکت ہے، اس لنگر میں بھی شفا ہے، وہ دوا ہے آپ کے لیے، کھا کر پھر آپ جو نا اپنے گھروں کو جائے کرو. پھر آپ بھلے 1 منٹ بھی نہ بیٹھو، سیدھے گھروں کو جائے کرو. ٹائم پہ جلدی میں آتا ہوں، میں موجود ہوتا ہوں. ارے لوگوں، چاہنے والوں، مرشد تمہارا استقبال کرے گا، تمہارا حق بنتا ہے تم اس کا استقبال کرو. مرشد آ رہا ہے، تمہارا انتظار کر رہا ہے، تم کب آؤ گے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ پیاسے تجھے چاہیے کہ تو پہلے سے کھڑا ہو کہ مرشد کا انتظار کر رہا ہے. تیری کیفیت یہ ہونی چاہیے. کیوں اللہ علیم و خبیر ہے. جتنا تیرے باطن میں ادب ہوگا، جتنا تو اس کا مشتاق ہوگا، جتنا تیری کیفیات اس طرح کی ہوگی. اللہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے، اخلاص کو دیکھتا ہے. اس طرح کا جذبہ تیرے اندر ہوگا، جتنا تیرے اندر جذبہ ہوگا، جتنی کیفیات ہوں گی، اتنا اللہ تعالیٰ تجھ کو عطا فرمائے گا، اتنا تو ترقی کرے گا. جتنا تو گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا. تو بہرحال وہ مرشد ایک مددگار ہے. اور وہ پھر دیکھتا ہے کہ جو ہر ہفتے مرید آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یار پورا ہفتہ اس نے جنگ کی ہے نفس کے ساتھ. لیکن شیطان کیونکہ دنیا ماحول بہت خطرناک ہے، آج کا دور کا ماحول اور بھی خطرناک ہے، بہت ساری چیزوں میں اس کو مطلع کر دی ہے اور دل کا کافی حصے میں قبضہ کر دیا. کوئی پاؤ، کسی کے آدھے دل پہ قبضہ ہو گیا، پاؤں پہ قبضہ ہو گیا ہے. کافی حد تک جنگ چل رہی ہے، لیکن مکمل تو اس نے قبضہ نہیں کیا، لیکن کافی حد تک اس نے جگہوں پہ قبضہ کر لیا ہے اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کچھ ڈیمیج کر دیا اس کو. اور روح جو ہے مغلوب ہو گئی ہے اور کچھ مار کھا رہی ہے. اور مرشد پھر اس کو نگاہ ڈالتا ہے اور اس کو اپنے روحانی جو ہتھیار فراہم کرتا ہے، روح کو طاقت ملتی ہے، روح بمباری کر کے اس کے سارے قبضہ چھڑا کے بھاگو کونے میں کر دیتا ہے. روح جیت جاتی ہے، روح کو قبضہ ہو جاتا ہے. پھر وہ شیطان مٹی ڈالتا ہے سر پہ اور نفس مغلوب ہو جاتا ہے اور عجیب اور شکست کھا کے بھاگ جاتے ہیں. پھر جا کے کوشش کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں، پھر میٹنگ کرتے ہیں، یار کوئی بات نہیں، اب تو سارا کیا کرا ہے، پانی بھر دیا. تو آخر کامیاب کب ہوتے ہیں؟ کامیاب تب ہوتے ہیں کہتے ہیں یار ہم کتنی بھی کوشش کر رہے ہیں، 3 سال سے تو کوشش کر رہے ہیں، ہم تو کوئی کامیاب نہیں ہوئے. ہم تھوڑا سا قبضہ جماتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، معاملہ بنتا ہے. یہ اپنے پیر کے پاس جاتا ہے، وہ کامل وہ نگاہ ڈالتا ہے اور روحانی امداد کو پہنچتی ہے اور سارا اللہ کے نور و تجلیات کے انوار کی بارشیں اتنی ہوتی ہیں، اس کی نگاہ کا پڑھنا اور تجلیات کی اتنی بارشیں ہوتی ہیں کہ سارا دل دھل کر ہم کب گندے سب صاف ہو جاتا ہے اور پھر اس کا دل دھل جاتا ہے. ساری محنت رائے گا جاتی ہے. کیا کریں؟ وہ میٹنگ کرتے ہیں. بتا اب یہ کرو، جہاں سے دل اس کا دھلتا ہے نا، اس کا پتہ ہی کاٹ دے گا. جہاں سے دل دھلتا ہے، جہاں سے کام بنتے ہیں، وہاں کا پتہ ہی کاٹ دے گا. لہٰذا پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو جہاں سے دل دھلتے ہیں وہاں نہ جانے دیا جائے، وہاں نہ جانے دیا جائے، وہاں سے اس کا پتہ کاٹ دینا. چنانچہ جس آدمی کا پتہ مرشد کے ساتھ سے کٹ کے رابطہ ختم ہو گیا، مرشد کو چھوڑا نہیں لیکن رابطہ ختم ہو گیا، آنا چھوڑ دیا، ملاقات ختم کر دی، صحبت بس. پھر کہتے ہیں ڈونٹ وری، آپ بھلے یہ ہفتہ 10 دن کچھ لے، نمازیں دو پڑھ لے، مہینہ پڑھ لے، 2 مہینے پڑھ لے، تم مطمئن ہو جاتے ہیں. اب پڑھ لے تو چل رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں ایک برائی میں دوسری میں تیسری. اور آپ نے زندگی میں یہ مشاہدہ کیا ہوگا اپنی آنکھوں سے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ 2-4 مہینے بڑی بات تو بڑے صوفی ہوتے ہیں، مرشد آپ کا بولا نہیں، ہم بھائی خود بھی بہت ہوئی ہیں، وہ بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن تھوڑے عرصے بعد جاگ کی طرح بیٹھ کے پھر ختم، ان کے چہرے میں کالے اور ایسے ایسے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے شیطان کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اتنے بڑے گناہوں سے ہوتے ہیں اور اتنی گناہوں چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں. وجہ کہ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ رابطہ کرنا. اگر کوئی شیطان یہ کام نہ کر سکا اور نفس اس پر غالب نہ آیا اور وہ ملاقات کرتا رہا، وہی بات ہے کہ خواہ وہ کتنے بھی غلطی میں مبتلا کر دے، وہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ رابطہ مرشد سے ہے. وہ کتنے بھی بارود اور کتنے بھی خطرناک مولک ہتھیار تیار کر لیں، مرشد کی نگاہ پڑتی ہے، اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے اور تجلیات کی بارش ہوتی ہے، سب کے سب صاف ہو جاتے ہیں. اور اس کا مشاہدہ آپ نے اس محفل میں کیا ہے. آپ کو موجود اپنے قلبوں کو آپ نے جب آپ گھروں سے چلتے ہیں تو دیکھو آپ کتنے بوجھل ہوتے ہیں، کتنا وزن ہوتا ہے، کتنی خرابیاں ہوتی ہیں. وزن کے علاوہ جو کام آپ نے کیے ہیں آپ کو تو یاد، آپ کو تو پتہ ہے نا، لوگوں کو نہیں پتا آپ نے کیا کیا، لیکن آپ کو خود تو پتہ ہے، خود تو آپ اپنے لیے عارف ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کام کیا ہے اس ہفتے، کیا کیا گناہ کیے، کیا نمازیں چھوڑی ہیں اور کتنے گندے کام کیے ہیں. جو منع تھے وہ کیا کیا اور وزن الگ ہوتا ہے، وہ لے کر آتے ہیں. لیکن جب اس محفل سے جاتے ہوگے تو واپسی میں ایسا ہوتا ہے پھول کی طرح ہلکے ہو کے جا رہے ہو.
اب آپ کو اتنا ہی محسوس ہوتا گا، باقی تو آپ کا نظر نہیں کیا ہوا، اتنا ہوتا ہوگا. تو بیوقوف آدمی گناہوں کے اتنے منو وزن ہوتے ہیں. وزن کہاں چلا گیا؟ وزن جاننے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ سارے معاف ہو گئے. جس کے جسم ہلکے ہو گئے، سکون آ گیا، قلب میں ٹھنڈک آ گئی، تو سمجھ لو وہ جو گناہ غلطیاں ہوئی تھی یہاں آئے، مرشد کی نگاہ پڑی، دعا ہوئی اور اللہ نے سب کے سب گناہ معاف کر دیے، سارے بخشے گئے، سارا دھلائی ہو گئی، دل صاف ہو گیا. اس لیے وزن ہلکا ہو گیا. گناہ کا ٹوکرا وزن کا تھا وہ ہو گیا ہلکا، صفائی ہو گئی. تو لہٰذا جب انسان اس طرح مستقل آتا رہتا ہے، یہ تو ابتدائی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، پھر آہستہ 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 اس کے اندر بھی ایک کیفیت اور جذبہ پہ روح قبضہ کرتے 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 یہاں تک کہ تھوڑا تھوڑا قبضہ کرتے کرتے پورے دل پر قبضہ جما لیتی ہے. پورے دل پر جب اس کا قبضہ ہو جاتا ہے وہ پھر بادشاہ روح کی ہو جاتی ہے اور نفس کو غلام بنا لیتی ہے. دشمن کو، نفس جو دشمن اس کو غلام بنا لیتی ہے. اب جو روح کہے گی کام وہ ہوگا، نفس کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، نفس کی کوئی بات بھی نہیں سنی جائے گی، اور روح کا ہو جائے گا دل پر قبضہ. تو اب جب قبضہ ہو جائے گا تو روح تو یہاں کی مخلوق ہے نہیں، روح تو آسمانوں سے ہی یہاں فرشتے ہوتے رہتے ہیں، اس کی تو غذا ہی اللہ کی یاد ہے، لہذا وہ تو ہر وقت ہی اللہ کو یاد کرے گا. اور آخر نفس مجبور ہو گئے اس کا غلام بن جائے گا، اور آقا جو کام کہے گا غلام وہی کرتا ہے، لہذا نفس بھی اللہ کی یاد میں مبتلا ہو جائے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے، آقا جو حکم کو بھی اللہ کے ذکر میں مبتلا ہو جائے گا. یوں انسان جو ہے کامیابی کی طرف سفر کر پڑے گا. اور اس کی ابتدا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس سفر پر چلے تو پہلے ایک ٹوکرا گرانا پڑے گا، وہ ہے گناہوں کا ٹوکرا. کیونکہ جب آپ کہیں گے ہم نے 10 میل سفر کرنا ہے اور 1 من کی بوری آپ کندھے پہ لاد دیں، آپ یہاں سے کونے تک کوئی سمجھ تو نہیں جا سکتے، تو 10 میل کا سفر کیسے کریں؟ مثال دی ہے، 10 میل کا سفر کیسے کریں گے؟ 1 بوری من کی آپ کی لاد دیں اور آپ کہیں گے 10 میل چلنا ہے، تو آپ 1 میل نہیں چل سکتے، 10 میل کہاں چل سکتے ہیں؟ اور اگر وہ بوری گرا دیں پھر چلنا ہے تو مشکل تو پیش آئے گی، لیکن پہنچ جائے گی. تھوڑی تکلیف ہوگی، اگر واک کی اتنی عادت نہیں ہے تو آہستہ چلتے چلتے تھوڑا جسم رواں ہو جائے گا، 1-2 میل تکلیف ہوگی، پھر رواں ہو جائے گا، پھر چل پڑیں گے یہاں تک کہ تھوڑی کوئی جلدی کوئی دیر میں کوئی آہستہ آہستہ 10 میل کا سفر کر کے آپ منزل تک پہنچ جائیں. تو لہٰذا یہ گناہوں کا جو وزن ہے، یہ اللہ کی قرب کی طرف جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے سلوک کا، اس میں جو گناہوں کا وزن آپ نے لادا ہوا ہے، اس سفر میں آپ نہیں چل سکیں گے. پہلے اس ٹوکرے کو، اس بوری کو، گناہوں کی کو پھینک دو، ان کو اٹھا کر پھینک دو. جب آپ نے پھینک دیا دل پر آپ کا ہو جائے گا قبضہ، روح کا. گناہوں کو پھینک دیا پھر دل پر آپ کی روح کا قبضہ ہو جائے گا. اور پھر یہ نفس جو اس کی ہر وقت خواہش ہی، ایک خواہش ختم، دوسری تو تیسری، چوتھی نہیں، پانچویں، چھٹی نہیں، ساتویں. اب تم چاہتے ہو کہ تم بھی اس مقام ولایت پر فائز ہو جاؤ اور اللہ کے ولی بن جاؤ اور مقام قرب تمہیں عطا ہو جائے، اور آگے کے راستے بہت عروج کے راستے منزلیں تمہیں طے ہوں اور راستے ملیں، تو تمہیں چاہیے کہ پھر ایک اور ٹوکرا ہے خواہشوں کا، ایک اور بوری ہے خواہشوں کی. ابتدا میں وہ نہیں گرائی جاتی، ابتدائی سفر میں بہت مشکل ہے. ابتدا میں آپ گناہوں کی بوری کو گرا دیں، پھر آگے آگے چلیں گے. پھر ایک وقت ایسا آئے گا پھر آپ گناہوں سے بالکل توبہ کر چکے ہوں گے، نیکی کے راستے پہ چل چکے ہوں گے. جب عروج کا وقت آئے گا تو پھر آپ کو ایک اور بوری آگے جانے کے لیے، پھر ایک اور بوری جو کہ خواہشوں کی ہے اس کو اٹھا کے پھینکنی پڑے گی. جب آپ خواہشوں کی ٹوکری اور بوری کو بھی پھینک دیں گے، آگے راستہ خود مل جائے گا. کوئی نفس پہ قدم رکھ، دوسرا سیدھے جنت میں. اس کی آپ تو سمجھے کہ اب آپ کا نفس پہ قدم ہو گیا، دوسرا سیدھے جنت میں. خواہشوں کا ٹوکرا اور بورا، گناہوں کا بورا صاحب ختم ہو گیا، نفس پہ آپ کا قدم آ گیا، نفس غلام بن گیا جو آپ، اور سوار بن گیا، اور روح سوار اور نفس سواری بن گیا. روح سوار جو حکم دے گا سواری وہی کرے گی. پہلے نفس سوار تھا، روح سواری بنی ہوئی تھی. جو نفس کہہ رہا تھا وہ ہو رہا تھا، اب جو روح کہہ رہی ہے وہ ہو رہا ہے. روح تو یہ اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں مبتلا کرے گی ہر وقت، کیونکہ یہ کھانا پینا چمے مرغے یہ روح کی غذا نہیں، یہ اللہ کی ذکر اور اللہ کی جہاں سے آئی گئی، جہاں یہ غذا نہیں، یہ اس جہاں کی غذا ہے اور نفس کی غذا ہے. نفس مغلوب ہو جائے گا، کھانا پینا میں بقدر ضرورت کھائے گا، پہننا اوڑھنا بقدر ضرورت کھائے گا. دنیا کی ہر چیز جو اس کے جینے کے لیے لازمی ہے اس کو بقدر ضرورت لے گا، باقی فضولیات سے بچ جائے گا، خواہشوں کو ٹوکروں کھلا دے گا. یوں وہ اللہ کی طرف اس کا ایک سوراخ، ایک راستہ کھل جائے گا، وہ اس طرف پرواز کر جائے گا اور منزل تک پہنچ جائے گا. کوئی دیر میں، کوئی جلدی، لیکن منزل تک پہنچ جائے گا. کوئی پیدل، کوئی راکٹ بن جائے گا. یہ اپنی اپنی اس کی استعداد اور کیفیات پر ہے. جو جتنی گڑ ڈالے گا میٹھا، بس اتنا زور لگائے گا اتنا آگے نکلے گا.
کہ نہیں میں اٹھ کے رات کو تہجد ہی پڑھوں گا. اب ظاہری بات ہے ایک آدمی کہے گا جی 5 وقت نماز پڑھوں گا, میں نفل نہیں پڑھتا, مرشد کی صحبت کیا کروں گا. مرشد کی صحبت تو میں نے جمعے کو اختیار کر لی اور ہر جمعے کو جاتا ہوں, لیکن اب میں گھر کے اندر بھی محنت کروں گا. میں روزانہ میرے پاس 2 گھنٹے میں 2 گھنٹے بیٹھ کر جو مرشد نے ذکر خفی دیا ہے اس ذکر کو میں کرتا رہوں گا 2 گھنٹے روز ذکر. خاص عام طور پر چلتے پھرتے ہوئے اللہ کی طرف دھیان ذکر کو کروں گا, لیکن 2 گھنٹے خصوصاً میں بیٹھ کر دنیا سے کٹ کر یکسوئی کے ساتھ اللہ کو یاد کروں گا. مجھ سے نفیس بات کا ذکر دیا میں وہ بھی کروں گا. میرے پاس مراقبہ میں مراقبے کروں گا. میں جس چیز لے کے ذکر ہے میں وہ کروں گا. اللہ جو اذکار دیے وہ بھی کروں گا. اس کے علاوہ میں فجر میں سورہ یاسین بھی پڑھوں گا, عشاء کے بسرہ ملک بھی پڑھوں گا, اور جو صورتیں مرشد نے پڑھنے کے دی ہیں وہ پڑھوں گا. تلاوت قرآن مجید کروں گا. خاص طور پر میں جب دنیا سو جائے گی آخری رات کے آخری جو پیر ہے اس میں اٹھ جاؤں گا اور مصلی پہ کھڑا جاؤں گا. مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں گا. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس راستے کی ضروریات میں سے تہجد کی نماز اس راستے کی ضروری ریکوائرمنٹ ہے, اور ریکوائرمنٹ اگر مکمل نہ ہو تو وہ چیز جواب آپ کو نہیں ملے گی جب تک اس کی ریکوائرمنٹس آپ پوری نہیں کریں گے. اس راستے کی یہ مجدد الثانی کا قول ہے, فرمان ہے, اس راستے کی ضروریات میں سے ہے تہجد کی نماز. اس کی جو فوائد حدیث و قرآن میں وہ اپنی جگہ پر, لیکن ایک مرشد اعظم مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ جو اسرار کا علم رکھتے تھے, جو 1000 سال کے مجدد تھے, وہ کہتے ہیں کہ اس راستے کی ضروریات میں سے ہیں, ضروریات میں سے. تو لہٰذا جب تک آپ اس پر عمل پر رہیں گے تو آپ کے آگے اور خاص راز تو کھولیں گے. اس ملاقات یعنی ہر چیز سے ایک فائدہ بینیفٹ ملے گا. کیلے کا اپنا ذائقہ, سیب کا اپنا ٹیسٹ, اناناس کے اپنے ذائقے, آم کا اپنا ایک مزہ, ہر پھل کا اپنا ایک مزہ ہے. ہر عبادت کے رزلٹ اپنے اپنے ہیں. ہر عبادت کے, ہر نفل کے, ہر عبادت کے, ہر ذکر کے, ہر کیفیت اپنے اپنے رنگ اور اپنے اپنے ذائقے, اپنے اپنے مقامات رنگ ملتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی رنگ نہ چھوڑیں, سب رنگ لے کے جائیں اور ایسی چیزیں خریدیں. دنیا کے اندر شیطان بیچ رہے, ہم خرید رہے ہیں. شیطان کی گندگی ہم خرید رہے ہیں, لیکن دنیا میں یہ بازار ہے. ہم دنیا سے جو چیز لے کے جائیں گے قیامت میں اللہ خریدار ہوگا, ہم سیلر ہوں گے, اللہ پرچیزر ہوگا. تو اللہ تو ایسی چیز گند جو لے گا یہ تو نہیں پرچیز خریدے گا. یہ ایسی تہجد کی نماز, ذکر, یاد, تلاوت, ایسے معاملات لے کے جاؤ کہ اللہ ان کو خریدے گا اس بازار میں. اللہ اور ایسی چیزیں, مطلب اب ظاہری بات ہے جو لڑکا مرید یہ محنت کرے گا گھر میں, جمعے کو تو پابندی سے آ رہا ہے, لیکن گھر میں 6 دن مستقل محنت کرے گا اور زور لگائے گا, تو ظاہری بات ہے جب وہ پھر آئے گا جمعے کو مرشد کی نگاہ پڑے گی, خود سوچو اس کا کیا عالم ہوگا, کیسی ترقی کرے گا. گناہ تو ساتھ ہوں گے ہی نہیں. اب ایک لڑکا ایک مرید ہے, وہ ہر دن کی صبح طے کرے گا, پورا ہفتہ وہ فلم دیکھ لیا, کوئی کیبل دیکھ لیا, کوئی یا لڑکی کو دیکھ لیا, کوئی دوسرا گناہ, کوئی نماز قضا ہوگی, کوئی فجر کی اٹھ کی نہیں پڑھ سکے وغیرہ, کوئی گناہ کر لیے. اب آئے گا تو اس کے گناہوں کو مرشد صاف کرے گا, دعا کرے گا, اس کی توبہ ہوگی, اس کی وہ گندگی صاف ہوگی, پھر یہ وغیرہ لگا رہے گا. اتنی ملاقات کا ٹائم ختم ہو جائے گا. ایک آدمی سب گناہوں سے توبہ سچی کر چکے سارے, بلکہ بہت سارا خزانہ خود لے کے آ رہا ہے. مرشد دیکھے گا بڑا محنت کی, بڑا خزانہ کیا, مرشد نگاہ پر ڈالے گا, وہ راکٹ بن جائے گا, راکٹ کی طرف پرواز کرے گا, اس راہ پر اس قرب کی طرف اللہ کے راکٹ بن جائے گا, راکٹ کی طرح جا رہا ہوگا. ترقی اس کو لازمی ہوگی. تو اس لیے ایسا آدمی کیا ہوگا, ایسا آدمی جو یہ کام کرے گا بے شک کہ وہ اللہ کا ولی بنے گا, وہ اللہ کا ولی ضرور بنے گا. اس کو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا. جو اس کی راہ میں کوشش کرتا ہے اللہ اس کے راستے کھول دیتا ہے. جو دنیا مانگتا ہے اللہ اس کو دنیا عطا کرتا ہے. جو آخرت مانگتا ہے اللہ اس کو آخرت عطا کرتا ہے. جو کہتا ہے میں مولا تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں. فرمایا کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا, ایک بزرگ کا الہام ہوا, بولا بایزید بستامی جیسا میرا ولی کوئی نہیں. اصلی مولا وہ کس طرح؟ فرمایا سب مجھ سے کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں, ہر ولی میرا مجھ سے کچھ نہ کچھ مانگتا ہے. اور بایزید بولتا ہے مولا تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں, بولا میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں. وہ مجھ سے مجھی کو مانگتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں مانگتا. بولا کچھ بھی نہیں مانگتا, بولا میں تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں, وہ مجھ سے مجھ کو ہی مانگتا ہے. اسی لیے وہ جو ہے جو دنیا مانگتا ہے اللہ اس کو دنیا دے دیتا ہے, جو آخرت مانگتا ہے اللہ آخرت دیتا ہے. جو کہتا ہے مولا تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مانگے گا دوں گا, اللہ اس کو پھر اپنے آپ ہی عطا کر دیتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے کہ وہ
میرے دیدار کا مشتاق ہے، مجھ سے ملنے کا مشتاق ہے، اور میں اس کے ملنے کا مشتاق ہوں۔ وہ مجھ سے ملنے کی جلدی کر رہا ہے، مجھ سے زیادہ جلدی مجھے اس کی ہے کہ میں اس سے ملوں۔ وہ آخرت میں طرف مجھ سے میرا مشتاق ہے، میرے دیدار کا، میرے چاہت کا، مجھ سے ملاقات کا، میں بھی اس کی ملاقات کا مشتاق ہوں۔ اور لہٰذا یہ سارے مقامات اور مرتبے اس انسان کو حاصل ہوں گے جو خواہشوں کی بوری، گناہوں کی بوری، پھر خواہشوں کے ٹوکرے پھینک دے گا، اور پھر مرشد کی اور پورا ہفتہ محنت کرے گا، اور پھر اس جمعے کی ملاقات کرنے مستقل آئے گا اور شروع سے آخر تک بیٹھے گا۔ کہتے ہیں کہ گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، نہ گھوڑا مر ہے نہ میدان، دونوں چیزیں حاضر ہیں۔ اس ہفتے آپ محنت کر لینا، اگلے ہفتے ملاقات کر لینا، اگر یہ ایسا نہ ہو تو پھر آپ مجھے پکڑ لینا، دیکھنا پھر کیا عالم ہوتا ہے آپ کا، اور کیا آپ کو عطا ہوتا ہے اس پیپر سے، تو کیا ملتا ہے۔ اللہ کے علم، ساری دنیا جو ہے وہ سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام درخت قلم بن جائے، اللہ کے علم ختم نہیں ہوں گے، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ مرشد کو اللہ تعالیٰ نے علوم عطا کیے ہیں، وہ نگاہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ مرشد تو وسیلہ ہے، تم کتنی بھی کوشش کرو تمہیں مزید سے مزید مقامات درجے ملتے رہیں گے، ملتے رہیں گے، اینڈ نہیں ہوگا، ملتے ہی رہیں گے، آگے ہی آگے جاؤ، ملتے ہی رہیں گے، ملتے ہی رہیں گے، ملتے ہی رہیں گے، نئی چیزیں ملتی رہیں گی، تم حیران ہو جاؤ گے۔ تو لہٰذا کوشش کرو، محنت کرو، ابھی تم اسی میں لگے پڑے ہو، ابھی تو گناہ اور توبہ میں، گناہ اور توبہ میں لگے پڑے ہو، ہر ہفتے توبہ، ہر ہفتے گناہ، ہر ہفتے توبہ، اسی میں آگے کیسے ترقی کرو؟ آگے ترقی کے لیے کچھ آگے کرو، محنت کرو، زور لگاؤ۔ جو لوگ محنت کرتے زور لگاتے ہیں وہی آگے نکلتے ہیں۔ تو کوشش کرو، کوشش کرنے سے اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ آپ کوشش کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا آپ کا حامی ناصر ہو جائے گا اور آپ کے راستے کھول دے گا، آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور خدا اس قوم کی تقدیر کو نہیں بدلتا جو خود نہ بدلنا چاہے۔ جو کوشش نہیں کرے گا، جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو نہیں بدلے گا۔ تو اس کی تقدیر کو اللہ نہیں بدلتا جو خود نہ بدلنا چاہے۔ مجھے ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مکتوب کے اندر جو ہے اس کی فرماتے ہیں، جو شخص کو اپنی بلائی کا جس کو خیال ہے کہ میری بلائی ہو، اپنے آپ کو بدلنے کا خیال نہ ہو، بلائی کا خیال نہ ہو، فرمایا وہ نبی کے چہرے کو بھی دیکھ لے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے ابو جہل ہے، اس کو اپنی بلائی کا خیال نہ تھا، ہزاروں دفعہ نبی کے چہرے کو دیکھا لیکن نہ بدلا۔ تو لہٰذا ایک 15ویں صدی کے ایک مرشد کے پاس آ کر بیٹھ کے چلے جائیں، آپ کو اپنی بلائی کا خیال ہی نہیں ہے، توبہ کا خیال ہی نہیں ہے، جو باتیں بیان کر رہا ہوں ان پر عمل کرنے کا خیال ہی نہیں ہے، تو وہ چہرہ دیکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو باتیں نبی کے چہرے دیکھ لیں۔ اگر بلائی کا خیال آپ کا ہے نہیں، بدلنے کا ارادہ نہیں ہے، تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو لہٰذا بدلنے کے لیے اپنے آپ کو زور لگاؤ اور نیت پختہ اور خالص کرو۔ وہ نیت دودھ میں تھن میں جیسے دودھ لوٹ کر نہیں جاتا، بولا میں اب لوٹ کرنا چاہوں گا، یہ نیت کرو، پھر دیکھو کہ اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے اور کیسے تجھے پکڑ لیتی ہے اور کیسے تجھے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، سارا کام ہو جائے گا۔ لیکن تیری نیتیں اور کام اور عمل ایسا ہونا چاہیے، تو اپنی کوشش کر، اللہ تعالیٰ تجھے راستے کھول دے گا اور کرم ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز شیطان ہے۔ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کو قرآن کا کھلا دشمن ہے۔ اور اس نے آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا تو اللہ نے فرمایا میں اپنا نائب بنا رہا ہوں اور خلیفۃ اللہ بنا رہا ہوں۔ شیطان نے سوچا 6 کروڑ سال تک تو عبادت کی میں نے، اور ابھی آدم بنا بھی نہیں اور خلیفۃ اللہ بن گیا، آدم خلافت مل گئی آدم کو، مقام مرتبہ مل گیا آدم کو۔ میں تو 6 کروڑ سال میں نے کی، وہ اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ اور پھر جب آدم پیدا ہوا تو مٹی سے پیدا ہوا، متکبر پیدا ہو گیا، میں آگ سے مٹی، میں بڑا یہ ہلکا۔ یہ چیزیں پیدا ہونے سے وہ متکبر شیطان بن گیا، اور اس نے جب ابلیس بن گیا تو اللہ تعالیٰ سے اس نے ایک دعا کی، یا اللہ میں تو خراب ہو گیا، عزازیل سے ابلیس بن گیا، اب تو مجھے قیامت تک کی مہلت تو دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تجھے مہلت دی، اس کی دعا قبول کر لی، قیامت تک کی مہلت دی۔ اب شیطان قیامت تک زندہ رہے گا، مرے گا نہیں۔ شیطان کو کوئی کتنا ہی مارے مرے گا نہیں، اس کو قیامت تک کی مہلت اللہ دی۔ اس کو مغلوب کر سکتے ہیں، مار نہیں سکتے۔ مغلوب کے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا شیطان میں نے دیکھا تھا اونٹ کی گردن کی طرح، موٹا تازہ، اتنا بڑا تھا۔ میں نے اللہ کو ذکر کر کر کے، اللہ کو یاد کر کر کے، اللہ کا ذکر کر کر کے اس کو ایسا کر دیا، اب وہ چڑے جتنا ہے۔ اب میرا شیطان ایک چڑے جتنا رہ گیا ہے۔ میں نے اللہ کی یاد کی، میرا شیطان ایسا تھا کہ اونٹ کی گردن کی طرح موٹا تھا، اتنا موٹا شیطان تھا۔ اب میرا شیطان چڑے کی طرح، میں نے اللہ کو اتنا یاد کیا ہے کہ وہ پگھل 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 چڑے اتنا ہو گیا۔
تو شیطان کو مار تو نہیں سکتے، پگھلا سکتے ہیں، اور وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے، حلال کاموں سے پگھلتا رہتا ہے، پگھل کے آخر اب اونٹ جتنی گردن والے موٹے چیز کو آپ کیسے مارو گے؟ وہ تو آپ کو مار دے گی. اور چڑے کو آپ ایک مارو، چڑا تو ایک چڑے کو مارو، چڑا وہ پڑا ہوا ہے. اب وہ شیطان مغلوب ہو گیا، یعنی چڑے اتنا کر دیا آپ نے. اللہ کو یاد کرے، ایک اتنا موٹا بلا اتنا شیطان، ایک اتنا سا شیطان، لہٰذا اس کو پگھلاؤ، مرے گا تو نہیں، پگھلا تو اتنا کر دو کہ چڑے اتنا رہے. لہٰذا کچھ کر نہیں سکتا. چڑا کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا. چڑا ہوتا کیا کرتا ہے؟ مثال چڑے کی اس لیے دی ہے کہ چڑا یہاں پر آ جائے کیا کر لے گا؟ اب اونٹ کی طرح کوئی بلا آ جائے تو نہ تو مار مور کے ہمیں کتنے کو مار دے گی، بہت ہم تو نہیں پڑھ سکتے. اپنے شیطان کو پگھلا دو اللہ کی ذکر اور اللہ کی یاد سے، چڑے اتنا تو وہ شیطان قیامت تک کا زندہ ہے. اور اس کو ہم سو جاتے ہیں، وہ نہیں سوتا، وہ ہر وقت ہمارے دشمن وہ ہے جو ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے، ساتھ چلتا رہتا ہے. تو شیطان کو جب یہ مہلت مل گئی، کہا کہ مولا دنیا میں تیرے، یہ مکالمہ سننے قابل توجہ، دنیا میں تیرے رسول ہوں گے، نبی ہوں گے جو تیرے دین کو پھیلائیں گے. مولا میرے قاصد کون ہوں گے؟ میرا جو یہ شیطانی چکر ہوگا اس کو کون پھیلائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے شیطان تیرے قاصد جو ہوں گے وہ جادوگر ہوں گے. اب دنیا میں انبیاء کے مقابلے میں جادوگر، یعنی کہ انبیاء اللہ کی طرف بلائیں گے، جتنے جادوگر ہوں گے، لوگ آج جادوگروں کے چکر میں ہیں زیادہ، آج کی دور میں سب جادوگروں کے چکر میں ہیں اور جادوگروں کے گھروں کے چکر لگا رہے ہیں. یہاں تک کہ ایسے شواہد آپ کے پاس، آپ بھی جانتے ہو کہ موجود ہیں. لوگ ہندوؤں کے پاس کہتے ہیں بابا رام فلانا لکھا ہوتا ہے دیوار میں، ان کے پاس بیٹھنے والے، تعویذ دینے والے، ان کے منتر شتر پڑھانے والے، یا ان کے جو بھی چکر ہوتا ہے وہ کروانے والے زیادہ تر لوگ ہوتے کون نہیں بتاؤ، مسلمان ہوتے ہیں یا ہندو ہوتے ہیں؟ ہندو میں سمجھتا 5-10% جاتا ہوں کہ زیادہ تر یہ مسلمان، ان کے اتنا ایمان کمزور. ہندو کا بیٹھ کے بابا وہ میرا اس کو بابا بول رہے ہیں، بابا ذرا کام میرا مسئلہ ہے، کا اتار دو کام. یہ جادوگر کچھ نام نہاد مسلمان وہ جادوگر بنے ہوئے ہیں. جادوگر شیطان کے قاصد ہیں جو ان کے پاس پہنچ کے، جو نبی کے پاس مل گیا، نبی کو جس نے دیکھ لیا، نبی کا قرب خدا کا قرب، نبی کی محبت خدا کی محبت، نبی کی اطاعت خدا کی اطاعت، نبی کا حکم خدا کا حکم، نبی کا ادب خدا کا ادب، نبی کی ناراضگی خدا کی ناراضگی، اور نبی کی رضا خدا کی رضا، اور نبی کا دیدار خدا کا دیدار ہے. یہ تو نبی کا ہے. تو شیطان کے جو کہہ لیں تو کیا ہوا؟ تو جادوگر سے ملاقات، شیطان سے ملاقات، جادوگر کا ادب شیطان کا ادب، جادوگر سے محبت شیطان سے محبت، جادوگر کی اطاعت شیطان کی اطاعت، جادوگر کی رضا شیطان کی رضا. ہو گیا کام، اتر گیا سر کام. تو جادوگر اس کے قاصد عرض کیے، مولا تیرا کلام قرآن مجید، میرا کلام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا تیرا کلام دنیا میں جھوٹ، جتنا جھوٹ بولے یہ شیطان کا کلام ہے، بولنا شیطان کی جو بات بولے گا جھوٹ 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 فریب جھوٹ. عرض کی مولا میری کتاب کیا ہوگی؟ فرمایا تمہاری کتاب گانا. اب گانا سنتے رہو، قرآن بھی پڑھیں گے درجے ملیں گے. گانا سنو تو سنو، شیطان کی کتاب شروع پڑھتے رہو، گانا سنتے رہو، شیطان کی کتاب چالو ہوگی. اسے کہا یار میری کتاب گانے. اس نے عرض کیا مولا میرا مؤذن کون ہوگا؟ دنیا میں تیرے مؤذن تو آزان ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیری صدائیں، تیری حمد کی سزائیں، تیری تعریف کی سزائیں بلند کریں گے. میرا مؤذن کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا تیرا مؤذن باجا ہوگا. باجا تو سارے نکاح، کئی دفعہ میں نکاح پڑھانے آتا ہوں، پیچھے باجا چل رہا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یار خدا کا خوف کرو، نکاح کا ہو رہا ہے، باجے کو بند کرو. باجا پیچھے بجائے، شیطان کا مؤذن علم نہیں. باجا ہر جگہ دیکھو، گانوں میں ہر جگہ باجا ہی ہوتا ہے. باجا جس گانے میوزک باجا نا، باجا ایک نہیں، اب تو کتنے 100-150 باجے بجتے ہیں. اب تو میوزک جدید ایسے آ گئے ہیں، اس میں ایک باجا بھی ہوتا ہے. کتنے انداز میں باجے جو ہوتے ہیں، کتنے ہی قسم کے ہوتے ہیں، ان کو بجایا کس انداز میں بجایا جاتا ہے. باجا کیا ہے؟ شیطان کو اللہ نے کہا تیرا مؤذن باجا ہو. آزان ہوئی، لوگ مسجد کی طرف سے، تو باجا بجا، لوگ ہو گیا کام، ہو گیا. باجا کان میں بجا تو ظاہر بات ہے خیال بم میں شیطان کا منتر شروع ہو گیا، کام شروع ہو گیا، اندر بات اس کی خرابی شروع ہو گئی. تم نے خود تو باجا اس کے مؤذن کو بلایا، عرض کیا مولا میری مسجد کون سی ہوگی؟ تیری مسجد تو جہاں پر عبادت ہوتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، مسجد ہوگی، میری مسجد کون سی ہوگی؟ اللہ نے فرمایا تیری مسجد بازار ہوگی. اب بازار میں گھسو، شیطان کی مسجد ہے، اس میں فالتو گیری کرنا، جانا، اکثر لوگ فالتو چیز کو خریدنی ضروریات نہیں ہے، ایسی گھومنے پھرنے بازار میں گئے ہوئے ہیں. تو شیطان کی مسجد ہے. جن لوگوں کو ضرورت، جو دکاندار ہیں، جو ضرورت کے تحت جاتے ہیں اور جن کو چیزیں خریدنی ہوتی ہیں، ان کی ضروریات میں سے ہیں اور بھی مجبوری ہے، اور ان کے لیے بھی فرمایا کہ جب تم بازار میں داخل ہو تو چوتھا کلمہ پڑھا کرو.
اپنے سینے پہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، چوتھا کلمہ پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کر کے آپ جو ہے وہ داخل ہوا کرو بازار میں، تاکہ اس کے اثرات میں لگے ضرورت مند دکانداروں کو، جن کو جو اب چیزیں بازار میں نہیں، ہمیں داخل جانا ہے تو اب جانا ہے تو مجبوری ہے تو یہ کلمہ پڑھ کے جاؤ تاکہ اس کے اثرات لگے۔ مسجد میں داخل ہو گیا شیطان کے، پھر عرض کیا مولا دنیا میں تیرے بندے تو گھروں میں رہیں گے اور ان کے گھروں میں اچھے میں رہوں گا کیا، میری رہائش کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تیری رہائش ٹوائلٹ ہے، واش روم۔ اب دیکھو ہم یہاں بیٹھے ہیں، وہ سامنے واش روم ہے، وہ شیطان وہاں اس سے گھر ہو رہا، گھر کے اندر 6 واش روم میں 6 اس کے کمرے ہو گئے۔ ہمارے گھر میں 6 واش روم ہے، کسی کے 4 واش روم ہے، 4 روم ہو گئے شیطان کے، کسی کے 3 واش روم ہے، 3 بیڈ روم ہو گئے شیطان کے۔ اب ہر ایک کو اس میں داخل ہونا ہے، مجھے بھی ہر انسان واش روم میں جاتا ہے، تو حکم فرمایا کہ الٹا قدم واش روم میں داخل کر پہلے اور پڑھ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ طریقہ سکھایا تاکہ شیطان کے گھر میں داخل ہو رہا ہے، یہ دعا پڑھ الٹا قدم اندر داخل کر تاکہ اندر داخل ہو تو اس کا اثر تجھے لگے۔ اب کیا ہوتا ہے، اور ننگے سر میں داخل ہو گیا، سر کو ڈھانپ کر الٹا قدم اندر واش روم میں داخل کر اور پھر دعا بار پڑھ، واش روم میں داخل ہو گیا نہیں، پہلے بار دعا پڑھ پھر الٹا قدم داخل کر، ننگے سر کا بھی داخل کر۔ اب یہاں پہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، بھائی وہ بجا کے گیا ننگے کھا لینا، دعا پڑھتے ہیں، تو شیطان کے گھر میں جائیں گے، ہمارے گھر میں جائیں گے تو ہمارا اثر تو آئے گا۔ شیطان میں گھر میں گئے تو ظاہر تمہیں کتنی دفعہ جاتے ہیں، شیطان تو اس کو کوئی کچھ کام کاروائی کرے گا۔ تو طریقے بھی سکھائے لیکن عمل نہیں ہے، خیال نہیں ہے۔ پھر اس نے عرض کیا مولا میں دنیا میں کھاؤں گا کیا؟ اللہ نے فرمایا جس رزق پر میرا نام نہ پڑا جائے وہ تیرا کھانا ہوگا۔ اس لیے فرمایا جب ہم کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن، اللہ کی دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اب نہیں آتی بسم اللہ پڑھ سکتے ہو، فرمایا جس کھانے پہ میرا نام نہ لیا گیا وہ تیرا کھانا ہوگا۔ اس میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے، لو شیطان چڑے کی طرح کیسے ہوگا؟ شیطان تو کھائے گا تو موٹا ہوگا، تو بہت بڑا موٹا ہوگا، تم مرغے چڑے کھا رہے وہ بھی کھا رہا ہے۔ اس کی غذا یہ ہے کہ جس کھانے پر جس چیز پر بسم اللہ نہ پڑی جائے وہ اس کی غذا بن جائے گی۔ تم ہر کھانے میں بسم اللہ پڑھو گے تو تمہارا شیطان جو ہوگا وہ تو بھوک مر کے چڑے اتنا ہو جائے گا، بولے بھوکا مارتی ہے ہر کھانے میں، جیسے کھانا لگتا ہوں بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک نہیں ہو سکتا، لو جی چڑے اتنا ہو گیا، اور ذکر اوپر سے لگ کر رہا ہے، ذکر کی ضرورت میں لگ لگا رہا ہے اور کھانے میں بسم اللہ پڑھ رہا ہے تو بھائی میں تو شیطان چڑھے جاتا ہوں، لیکن ایسا کوئی بھی نہیں کر رہا، وہ اور موٹے تازے شیطان ہے ان کو خوب پھیرے جا رہے ہیں۔ اس نے عرض کیا بولا میں دنیا میں پیوں گا کیا؟ لوگ مشروبات، لاکھوں مشروبات اللہ نے حلال کیے، لاکھوں۔ بولا میں کیا، میری پینے کی چیز کیا ہے؟ فرمایا تمہارا مشروب شراب ہوگا، شراب شیطان کا مشروب ہے۔ شیطان نے کہا تھا مولا میں بھی تو پیوں گا کوئی چیز، میرا پینا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا شراب تیری پینے کی چیز ہے۔ اب لاکھوں مشروب دیکھو حلال ہے، اتنے مشروب آپ گن نہیں سکتے، دنیا میں اتنے فلیور ہیں، جوسز کتنے فلیور ہیں، پھلوں کے اتنے فلیور ہیں، اور دنیا کولڈ ڈرنک کتنی ہے، اتنے جوسز، اتنے ان کے رس ہیں، آپ گنتے چلے جائیں تو صبح ہو جائے گی، سمجھ نہیں آئے گی اتنا، وہ سارے حلال ہیں، پی سکتے ہیں، چاہے دن کو پی رات کو پی، حلال کی اللہ نے۔ ابھی دکان میں آپ ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور میں چلے جائیں، وہاں کہتے ہیں جوس کتنے قسم ہوتے ہیں، کہتے ہیں کون سا پیے، اتنے لائن لگی ہوئی، لیکن وہ سارے حلال ہے، پیئے آپ، لیکن اللہ نے کہا شراب شیطان کا مشروب ہے، شیطان کا مشروب نہ پینا۔ اب جو شیطان کا مشروب پیے گا تو ظاہری بات ہے پھر وہ شیطانی حرکت نہیں کرے گا، تو مشروب پی لیا حرکتیں بھی اس کی ویسی ہوگی، یار تو اپنا بچہ بن گیا، واہ یہ گڑی گڑی آ جا کام اتر جا کے اتر گیا اس کا، پھر اس سے اچھا خیر کے کام کرنا بہت مشکل، ناممکن ہے وہ خیر کے کام کرے۔ پھر اس نے عرض کیا آخری بات بڑی قابل سماعت ہے، اس نے عرض کیا مولا میرا چارہ کیا ہوگا، میں لوگوں کو کیسے پھنساؤں گا، کیسے چارہ، کس انداز کس چیز کی وجہ سے پھنساؤں گا؟ اللہ نے فرمایا تیرا چارہ عورتیں لڑکیاں ہوں گی، جیسے دنیا میں ایک جال پھینکتا ہے بچھیرا، اور جال میں جب کانٹا لگاتا ہے کانٹے میں ایک خوبصورت سا مچھلی جس کا شکار کیا جاتا ہے، جتنا چارہ خوبصورت اچھا ہوگا مچھلی کا من پسند ہوگا، وہی مچھلی فوراً لپکتی ہوئی ایسے ہلتی ہوئی ڈانس کرتی ہوئے آئے گی، خوشبو سنی ہے بھاگتی آ رہی ہے۔ اس کو یہ علم نہیں کہ جو چیز میں دیکھ رہی ہوں وہ تو ہے لیکن اس کے اندر ایک کانٹا بھی ہے، اگر میں نے اس چیز پر منہ مارا تو میرا منہ کانٹے میں پھنسے گا، اور کانٹے کے پیچھے ایک شکاری بیٹھا ہوا ہے، سیدھی شکاری کے ہاتھ میں جاؤں گی اور شکاری پکڑے گا نہیں، پکڑنے کے بعد مجھے آگ کے اوپر بھونے گا، انجام میرا کیا ہوگا؟ آگ۔ سامنے چارہ ہے، انجام آگ ہے، سامنے چارہ ہے لیکن انجام آگ ہے، لیکن وہ اپنے انجام سے غافل صرف چارے کو دیکھتی ہے، تو وہ چارے کو دیکھتی ہے، وہ اس کا انجام پھر آگ ہوتا ہے۔
اس طرح شیطان کے لیے 4 لڑکیاں رکھ دی گئی. اب لڑکیاں نکلی، مر گئے. ایک لڑکی مثلا نکلی نہیں ہوتا بولا یار بس ایک نظر کیا دیکھ لیا مر گیا، ختم ہو گیا. اس کو شیطان نے چارا. اب اس کے پیچھے کانٹا ہے، شیطان ہے نہیں، وہ انسان کو نہیں دکھ رہا، بس دکھ رہا بس وہ لڑکی اس کی زلفوں کا اسیر ہو گیا. بولے اس سے کرنی ہے، ایسے کرنی ہے، اس سے نہیں کرنی، اس نے ایڈریس دیا، ایسے نمبر پھینکے، کوئی بھی جو طریقے اسٹائل آج کل آپ ہوتے ہیں سارا کوئی بھی کنڈا بنوا دیا. اب مثال تو وہ لڑکی نے رسپانس دے دیا، ایسا خوش ہو رہا، دیکھا دادا کیا ہے ہمارا اسٹائل ہے نا کیسا. وہ بڑا خوش ہے، کھلی سے مارا. اس کو بیگو کو پتہ ہی نہیں کہ چارے کے اندر ایک کانٹا ہے، وہ ڈور شیطان کے ہاتھ میں ہے. تو جب تو وہ مچھلی کو انجام کا پتہ نہیں تھا آگ کا، تو ابتدا اس کی وہ صرف وہ چارے کو دیکھتی ہے، اندر کانٹا بھی شکاری ہے، پھر انجام آگ ہے. تو لہٰذا وہ تو شیطان نے ایک چارہ ڈالا ہے نفس کے لیے، کہا کہ اب یہ والا اسٹائل ہی ایک ہتھیار ہے، یہ لڑکیاں جس پہ دینا ہی پھنس جائے گا. پھنس گیا شیطان نے کہا اوکے کنڈا آ گیا، شیطان پوچھ لیا، پکڑ لیا، ڈوٹ باندھی، بولا اب تو نہ نماز آپ دیکھ لو. میری تو ہزاروں دفعہ کی آزمائش ہے اور کتنے مرید اسی میں مبتلا خراب ہو چکے ہیں اور ہیں. میں ان کو سمجھاتا لیکن نہیں سمجھتے. مطلب داڑیاں رکھ کے اچھے کاموں آ کر اتنی میری محنت کے باوجود اور پھر اپنے آپ کو برباد کیا، اس چکر میں برباد کیا خراب. اس کے بعد نہ وہ داڑھی، نہ وہ امامہ، نہ وہ نماز، نہ وہ کیفیات، نہ وہ احوال، نہ وہ سرور، نہ وہ کیف، سب ختم بیمار. بس اس کے اندر وہ مبتلا ہو گیا. چارہ آ گیا، شیطان نے کانٹے پھنسایا ہوا ہے. جس طرح وہ مچھلی کا انجام آگ، اگر تم اسی کانٹے میں پھنسے رہے اور سچی توبہ نہ کی، اس چارے کو منہ سے نہ نکالا، پھینکا، چھوڑا نہیں، اس ڈور کو نہ منہ سے کانٹے کو نہ نکالا، تو انجام تمہارا بھی آگ، جہنم کی آگ ہو گیا. تو مچھلی کا انجام وہی تمہارا آگ. تو لہٰذا اس نے اللہ سے عرض کیا تھا مولا کہ تو میرا چارہ اللہ ہماری لڑکیاں اور لہٰذا یہ عورتوں کے معاملے جو لوگ مبتلا ہیں اور خیال کرتے ہیں، اس واقعے سے ذرا سوچ لینا، خیال کر لینا. یہ شیطان، نفس شیطان، اور آخری چیز ماحول، دنیا، ماحول. وہ میں پہلے عرض کر دیا، دنیا سے مراد وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. جو چیز تجھے اللہ کی یاد اور ذکر سے، عبادت سے، اللہ کی طرف آنے سے روکے، وہ دنیا ہے. وہ تیرا بیٹا ہو، ماں ہو، باپ ہو، گھر ہو، اولاد ہو، بیوی ہو، دوست ہو، پراپرٹی ہو، کاروبار، کوئی چیز بھی ہو جو تجھے روکے، وہ تمہاری دشمن ہے. اور وہ دنیا ہے، وہ تمہارے ارد گرد کا ماحول ہے. تو لہٰذا اس ماحول کو پلٹ ڈالو، تبدیل کر ڈالو. وقت کی کمی ہے، وقت زیادہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، ورنہ میں اس پہ 2 قرآن مجید کی بڑی اچھی مثالیں آپ کو دیتا، بڑی اچھی مثالیں، بڑی مطلب کہ، مگر میں 1 منٹ میں دے دیتا ہوں، 1 منٹ، تاکہ اگر کسی کو واقعات معلوم ہوں گے. اصحاب کہف کے کتے نے ولیوں کے ساتھ محبت کی تھی. وہ کتا تھا، نجس تھا، اور جنت اس کے لیے نہیں بنی، نہ وہ عبادت کے لیے بنا. قیامت میں وہ ولیوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. تھا کتا، ولیوں کے ماحول ولیوں کا بنایا، جنتی ہو گیا. تم کتے نہیں ہو، تم کتے نہیں ہو، انسان ہو. تم اگر کسی ماحول ولی کا اپنا لو اور زندگی جس طرح کتے نے ولیوں کے ساتھ تم گزار لو، تو کتا جنتی ہو گیا. تمہارا انجام کیا ہوگا؟ تمہیں کیا مرتبہ ملے گا؟ سوچو تو. یہ واقعے پہ آدھا گھنٹہ چلیے، میں 1 منٹ، آدھے سیکنڈ کا. اب دوسرا قرآن کا سورہ ہود کا. کنعان نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، نبی کا بیٹا. سورہ ہود پڑھے. کنعان وہ کافروں کے ساتھ بیٹھتا تھا. نوح علیہ السلام نے فرمایا اے کنعان نہ بیٹھ کافروں کے ساتھ، مگر اس نے نہ مانی بات. آخر ڈبکیاں کھا کے اسی عذاب کے اندر مر گیا، کشتی میں سوار نہ ہوا، مر گیا، جہنم میں چلا گیا. نبی کا بیٹا غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جہنمی ہو گیا. تم نبی کے بیٹے ہو؟ نبی کے بیٹے تو نہیں. نبی کا بیٹا کنعان جہنمی ہو گیا غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے. تو تم تو نبی کے بیٹے نہیں. جب نبی کے بیٹے کا یہ انجام ہوا، تو اگر تم غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہو اور غلط صحبت اور کفار کے ساتھ ہو اور غلط فاسد اور غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھو، گمراہ لوگوں کے ساتھ بیٹھو اور کفار کے ساتھ بولو اب کیسے بیٹھتے؟ ہم تو مسلمانوں کو بلکہ یہاں تو کفار ہے نہیں. ارے کیبل میں اسٹار پلس میں ہندو ڈرام فلاں یہ جو پروگرام ڈرامے تمہیں ہندو کتنے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے. تم اگر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو اور ان کے ساتھ دوستیاں کرو اور گمراہ لوگوں کے ساتھ بیٹھو، تو جب نبی کا بیٹا جہنم میں گیا، تم سوچو، تم جو سوچ رہے ہو جنت کے بڑے بڑے باغ سوچ رہے ہو، کس حساب سے، کس خیال سے سوچو؟ تو ڈرو اللہ کے خوف سے. تو ماحول جو ہے انسان کو، ماحول کی بہت امپورٹنٹ ہے. ماحول ولیوں کا اپنا ہو، ان گمراہ و فاسقوں کو چھوڑ دو. 2 مثالیں میں قرآن کی دے دی جنہوں نے، وہ کتنی بڑی شخصیت. نوح السلام دنیا میں 5 بڑے نبی ہوئے،
5 بڑے رسول، 5، ایک آدم علیہ السلام، ایک نوح علیہ السلام، ایک ابراہیم علیہ السلام، ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک موسیٰ علیہ السلام، ایک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5، 1,24,000 پیغمبروں میں یہ 5 بڑے انبیاء، اور ان 5 میں ہمارے آقا سب سے بڑے، تو ان میں نوح علیہ السلام بھی ہے، نوح علیہ السلام کہ یہ بھی ابو الآدم کہلاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے نسل پیدا ہوئی، پھر ایک وقت آئے گا ساری نسل دنیا میں سب تباہی پانی سے سب ڈبو دے گی، صرف نوح علیہ السلام کی کشتی میں لوگ بچے تھے، پھر وہاں سے نسل دوبارہ دنیا کو اللہ نے بات کی، تو ان کے بیٹے کنعان ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو آپ ماحول اگر تم گندا رکھو گے تو مشکل نہیں بچ سکتے، یہ بھی تمہاری دشمن ہے، نفس کا مددگار ہے، ماحول ولی یاری ولی سے لگا رہے، ولی سے محبت کر لو اور اس سے دوستی اور عشق کو اپنا دل لگا لو، اس سے محبت، اس سے ملاقات، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس پہ بات کرنا، اس کو کھانا، اس کے ساتھ دوست کا کھانا کھلانا، اس پہ واری ہو جائے، تو جب پھر وہی بات ہے کتے کا انجام جنت ہے، تو پھر آپ دیکھ لو کہ آپ کو کیا انجام، کیا مرتبہ ملے گا۔ اور اس موقع پر یار کی بات چلی، آخری بات اس نقطے میں ختم، بڑی قابل توجہ بات ہے آج کے میرے مطالعے، یعنی آج ہی میں نے مطالعہ کیا، تفسیر پڑھ رہا تھا، اور آج کے مطالعے کی ایک نئی بات میرے ذہن میں آئی، ابھی یار کی بات آئی نا، تو وہ اس کی ایک بڑی زبردست حوالے کے ساتھ بات چیت ہماری محفل کے حوالے سے۔ احمد یحییٰ خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر نعیمی کے اندر، فرمایا یار کی جب بات چلے اور جس آدمی کو وجد اور مستی نہ آئے، فرمایا وہ اونٹ سے بدتر ہے۔ یار کی بات چلے اور اس یار کی بات سن کے اس کو مزہ نہ ہو، اور وجد و مستی کیا لفظ کیا، وجد و مستی کی حالت میں تاریخ نہ ہو، فرمایا وہ اونٹ سے بدتر ہے۔ اونٹ جو ہے نا، وہ اس کی ایک بڑی اس کی خوبیاں ہوتی ہیں، جو ایک جانوروں میں ساری خوبیاں ایک اکیلے اونٹ میں سائے ہوئے، اونٹ کی اس کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ وہ مست بھی بہت ہوتا ہے، اور مستی میں آ جائے نا اونٹنی کے عشق میں، پھر وہ اس کا سفر پیدا کرتا ہے، وہ کتنے بھوکا رہتا ہے، اور اس کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ فرمایا جو یار کی بات سن کر عشق اور مستی میں نہ آئے، وجد اور مستی میں، لفظ وجد و مستی میں آئے، وہ اونٹ سے بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ، یا حبیبی یا ممجد، یا حبیبی یا محمد، یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام